مکے دے مشرکان دے اندر بد عقیدگی بڑی آئی ہے جڑے مشرکان مکے دے انہاں دے اندر اے بیماری بھی آئی کہ وہ آخرت دا انکار کرن دے دیکھو میری طرف وہ قیامت دے دین دا انکار کرن دے اللہ پاکا کیویں کرن دے میرے سامنے اللہ کریم دا قرآن ہے سورت دا نام سورہ یاسین ہے اللہ کریم فرمے دے حجاں سڑیاں ہویاں گلیاں ہویاں انہیں پوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے نبی پاک انہیں آویں دے مکے دے مشرک اعتراض کریں دے ٹھٹھا کریں دے مذاق کریں دے مخول کریں دے تے تبصرہ کریں دے آتے جو ودے ہو قیامت آمنی ہے آتے جو ودے ہو معاشر دا دین لگنے آتے جو ودے ہو مرن دے بعد اٹھنے اگر اٹھنے تو ہی مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی اگر قیامت دا دین لگنے ایک گلی سڑی ہوئی ہڈی کو کون گوشت چڑے سی میں یوہی الازام واہے رمیم اے سڑ گئی ہے گل گئی ہے ختم ہو گئی ہے ایک بلا کون زندہ کرے سی اللہ کریم نے جواب دے اندر ارشاد فرمائے اے میرا پیغمبر مقتدا مجتبہ مصطفیٰ اے ساری کائنات رہبر تے رہنما انہاں لوگاں کو جواب دے دے اگر پوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے تیرے سامنے آئے کھڑن جو انہاں کو کون زندہ کرے سی انہاں کو کیویں زندہ کرے سی جواب دے دے نحن نحی الموتا اللہ کریم نے فرمائے اساں زندہ کرنے اساں زندہ کرنے اے ساری صفت دوبارہ موتا کو زندہ کرنا اے ساری عادت دوبارہ مرنا جن کو اٹھاونا اے اللہ کریم نے اعلان فرمائے اساں زندہ کرنے اللہ ضرور زندہ کرے سی اللہ نے ضرور قیامت دا دین لاونے اللہ نے ضرور معاشر دا دین لاونے اللہ نے ضرور قیامت برپا کرنی ہے اللہ نے اپنی عدالت لاونی ہے جے اللہ نے اٹھاونا نہ ہویا جے اللہ دی عدالت نہ لگنی ہویا جے اللہ کریم دی قیامت دا دین آونا ہویا اللہ قرآن پاک جے این کدائی نہ فرماویا کتنا لکھیا کھڑے اللہ فرمے دے کانا مقدارو 50,000 سنہ او 50,000 سال دا دین ہونے اگر قیامت دا دین آونا ہوگا اللہ این کدائی نہ فرماویا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی اگر آخرت عقیدہ نہ ہوگا اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ این کدائی نہ آکھیا لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی و صاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی و من فی الارض جمیع اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ دوبارہ کھڑا نہ کرنا ہوگا اللہ ہی کدائی نہ کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدائی نہ کیا واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کرے نہ کیا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کرے نہ کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون اللہ کریم نے فرمائے اے عقیدہ بنا اے ایمان بنا اللہ کریم دی دنیا ختم تھی ون دے بعد اللہ نے معاشر دا دین لاونے تھے اللہ نے دوبارہ بندے کو پیدا کر کے میدان قیامت کھڑا دے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سارے بزرگ برادروں شریف پڑھو. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی، انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تسا احباب تشریف فرماؤ اور جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام دی بمقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو. خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ سبحانی صاحب، مناظر اسلام مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی عطا اللہ آوان صاحب، خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا عطا اللہ سبیل صاحب، اور یہ ہی برادر مکرم حضرت مولانا رانا محمد صابر ظہیر صاحب. اللہ تعالیٰ سب علماء کرام دے بیان کرنے کو قبول فرماوے اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. نبی کریم علیہ السلام جڑے دور جڑے زمانے نبی بن کے تشریف گھن آئے اور آپ جڑے زمانے مبعوث ہوئے، اس زمانے دی حالت اور کیفیت کیا ہے؟
اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، سرزمین عرب تے مکہ مکرمہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی بیست تو پہلے، آپ دی آمد تو پہلے، آپ دی ولادت تو پہلے اور آپ دی ختم نبوت تو پہلے حالات کو جیس قدر ہن کہ اللہ تعالیٰ فرمے دے ہر پاسے فساد ہی فساد، خشکی دے اندر فساد، تری دے اندر فساد۔ خشکی اور تری دا معنی ہے کہ فساد بہت زیادہ، اور فسادات تو مراد کیا ہے کہ آپس دی کھاپت بہت زیادہ ہے، اللہ نال شرک بڑا ہے، بد امنی بڑی ہے، چوری چکاری ٹکیٹی بدماشی شراب نوشی بدکاری غیر اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہے، حیا دی جگہ تے بے حیائی بہت زیادہ ہے، سچ دی جگہ تے جھوٹ بہت زیادہ ہے، امانت دی جگہ تے خیانت بڑی ہے، مختلف قسم دے بیماریاں نال برائیں نال معاشرہ گلیا پیا اور معاشرہ تباہ و برباد تھیا پیا، پورے معاشرے دی عکاسی اور ترجمانی کریں جو ہیں۔ اللہ نے ہی کو لفظ استعمال کیتے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ ہر پاسے فساد ہی فساد۔ اے مکے دے اندر فساد پیدا کیوں آنا؟ سرزمین عرب تے اے چیزاں ہان کیوں؟ ان دی وجوہات کیا ہے؟ کیوں آپس دی کھاپت آئی؟ کیوں دھی بھیڑ دی پہچان تے سنجان کہنا آئی؟ کیوں ماں باپ دی عزت کہنا کیتی ویندی آئی؟ پانی دی جگہ تے شراب دا استعمال کیوں کیتا ویندا؟ اے سارے معاشرے دی بد امنی، معاشرے دا فساد اور معاشرے دی ساری برائی آخر کیوں پیدا تھی؟ کیا وجہ ہے؟ جنہیں وچوں پہلی وجہ جڑی میں کو سمجھ آئیے وہ اے ہے کہ مکے دے اندر سرزمین عرب تے شرک بہت زیادہ ہے، اور یاد رکھیا کرو جتنا شرک ہوئے اتنا فساد ہے۔ شرک دی ضد توحید، جتنا توحید ہوئے اتنا امن ہوئے، اور امن دی ضد فساد، جتنا شرک ہوئے اتنا فساد اندے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن والی نعمت اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو عطا کریں دے جنہ دے اندر شرک نہ ہوئے، اور جنہیں لوگ شرک کریں دے اللہ تعالیٰ انہیں دے ملک چ، انہیں دے وطن چ، انہیں دے ماحول چ، معاشرے چ اللہ فساد پیدا کر۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ بندہ مر گئے، مرن تو بعد بندے دے ہر کیتے برے عمل دی معافی دی امید رکھی ون سکتی ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جنہی مرن دے بعد معافی دی کوئی امید نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اگر رب چاہوے بندے دے باقی سارے بد اعمالیاں کو معاف کر سکدے، وہ بھی اگر اللہ چاہوے۔ شرک دی کوئی معافی، شرک جتنا بھی ہے اتنا فساد ہے۔ نو سجدہ جھیڑا اتھائی ہو سی جنہاں شرک ہو سی، اولاد تے ماں باپ دی آن بن اتھائی ہو سی جنہاں شرک ہو سی، پانی دی جگہ تے شراب میں استعمال اتھائی کی جمعیاں ہو سن جنہاں شرک ہو سی۔ شرک دی وجہ تو عرب دی زمین تے بہت زیادہ فساد ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے شرک، اور شرک ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نال کہیں غیر کو ملا چھوڑنا، رلا چھوڑنا، سگراند کٹھی چا کرنی، جی میں اللہ ہے اوہ اوبہ ہے، یہ کو شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات جواد اولا شریک ہے، اللہ سارے شریکیں عیبیں کے پاک ہے۔ بندہ جے جڑا ولی بن ونجے، جے جڑا نبی بن ونجے، اللہ تا نہیں بن سکتا۔ ولایت اپنی جات برحق ہے، نبی دی نبوت اپنی جات برحق ہے، بزرگ دی بزرگی برحق ہے، نیک لوگیں دے نیک اعمال برحق ہے، لیکن اللہ دی ذات نال کہیں کو رلاونا اور اللہ دے برابر کہیں کو جگہ دے ہونا اور اللہ دے برابر کہیں کو کھڑا کرنا ہے شرک ہے۔ اے جیڑی ریاست جیڑے ملک پیدا کیتا ونجے اتھا فساد ہی فساد ہی۔
یا رب دیاں صفتاں چاہ کے کہیں غیر اچ پیدا کر دینا یہ بھی شرک جیڑی صفت ملے رب دیئے او صفت اساں کہیں غیر اچ منو اے شرک ہے اور جتھا اے عقیدہ ہوئے اے عمل ہوئے اتھا فساد نبی دے آمن تو پہلے مکے فساد اور انہیں فسادات دی جڑی پہلی وجہ ہے وہ شرک ہے نمبر دو اے مکے دے اندر فسادات کیوں تھے ان دی دوسری وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وہ یہ ہے کہ بد عقیدگی بڑی ہے سرزمین عرب تے اہل مکہ دے اندر بد عقیدگی بڑی ہے عقیدے خراب جنہ دے وچوں ایک عقیدہ اے ویا اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے علاوہ بھا دی پوجا کیتی ویندی ہے بھا دی پوجا کیتی ویندی ہے آتش پرستی بہو آئی آگ دی پوجا کیتی ویندی ہے آگ کو خدا تے رب سمجھا ویندا این بد عقیدگی دی وجہ تو فساد عبادت صرف اللہ کریم اللہ دے علاوہ غیر دی عبادت رب کو گوارا نہیں اور نہ ہی اسلام تے ایمان ہی چیز دی اجازت نہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم عبادت صرف رب دا روائے رب دا طریقہ ہے رب دا حق ہے اور تقاضا ہے کہ اللہ دی عبادت کیتی ونجے کیونکہ اللہ ساری کائنات دا پالن ہار ہے اللہ دے علاوہ غیر دی عبادت کرنا غیر دے سامنے جھکنا اور اس قسم دا شرک اور بد عقیدگی پیدا کرنا یہ ایسا بیماریاں ہیں جنہیں دی وجہ تو فساد ہی پیدا کی شرک بہت زیادہ ہی نمبر دو آتش پرستی بہت زیادہ ہے نمبر ترائے تاہریہ عقیدہ رکھیا وے رہا یعنی لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات دے منکرن رب دا وجود نہ منے دیا آج سادے چی کئی لوگ یہ ہو جائیں جڑے رب دے وجود دے منکرن اللہ دا کوئی وجود نہیں تاہریہ عقیدہ رکھنا لے حالانکہ صحیح عقیدہ یہ ہے اہل و سنہ دا اہل الحدیث دا جڑا قرآن و حدیث دا عقیدہ صحیح منہج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا پاک وجود ہے اللہ دا وجود ہے اللہ دی آنکھا ہے اللہ دے ہاتھ ہے اللہ دی زبان ہے اللہ دے پیر ہے اللہ دا وجود ہے اللہ دی زبان ہے لیکن یاد رکھا ہے اسائیں نہیں سے آگ سکتے کہ اللہ دا وجود ایمیں ہے جیمیں سادہ ہے لیسا کمثلہ ہی شے اللہ قوم مثالیں نال نہیں سمجھایا میں سکتا اللہ مثالیں کے پاک ہے اللہ دا وجود ہے پر ایمیں نہیں جیمیں سادہ ہے کما یلیق و بشان ہی اللہ دا وجود اویں ہے جیمیں اللہ کریم دی ذات کو چھک دیتے ٹھان دیتے پھب دیتے جیمیں اللہ آپ اکبر ہے ایمیں اللہ دا وجود بھی اکبر ہے جیمیں اللہ دی ذات ودی ہے ایمیں اللہ دا وجود بھی ودی ہے ضرور بل یداہ مبسوطتان اس طرح دیا قرآن پاک کئی مثالیں وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرُ سن دے دیکھ دے اللہ دے ہاتھ سے اللہ دا وجود ہے یہ عقیدہ پر حق ہے اوہلے دے دور دے لوگ ہونے جنہ دا عقیدہ حق ہے اللہ دا کوئی وجود نہیں آج دے جڑے اے عقیدہ رکھدن وادن پکھے چا اللہ دا وجود ہے سپیکر چا اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک دیوار چا اللہ ہے جانوریں چا اللہ ہے یہ جڑی شاید دنیا دی حرکت کریں دی ایندے چا اللہ ہے تے حرکت ہندی ورنہ نہیں حالانکہ ذات دے اعتبار نال وجود دے اعتبار نال اللہ عرش تے مستوی ہے الرحمن علی العرش استوا لیکن صفت دے اعتبار نال قدرت تے طاقت کنٹرول تے اختیار تے اعتبار نال اللہ پوری کائنات ہے فساد دی پہلی وجہ شرک ہے اونویلے دے فساد دی دوجی وجہ آتش پرستی ہے بھادی پوجا اونویلے دے فساد دی تریجی وجہ تاہریہ عقیدہ رکھنا ہا اللہ دے وجود دا انکار اور اونویلے دے فساد دی چوتھی وجہ ہے جڑی اللہ نے ہی آیت کریمہ جدہ سائیے بما کسبت عید الناس لوگیں دی اپنی بد آمالی اتنا ہے بھیڑے کرتوت اتنا تھی چکے ہیں جو اللہ نے فساد پیدا کر لیتا جتا بد آمالی ہوئے اتنا فساد پیدا تھی
اور پنجویں اور آخری وجہ جڑی میں ذکر کرنا چاہنا اور جڑی میری لب کشائی اور موضوع سخن ہے وہ اے کہ لوگ جڑے ہیں جتا فساد ہیں جتا نبی بن کے آئے وہ لوگ جڑے ہیں اے عقیدہ رکھ دے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا یعنی انہیں دا عقیدہ آگ کے مرن دے بعد وال اٹھنا کوئی نہیں یعنی وہ آخرت دے منکرن آخرت دا انکار کریں دے قیامت دے روز دا انکار کریں دے معاشر دے نیل دا انکار کریں دے حالانکہ آخرت دا عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرن دے با اٹھنے اللہ دے سامنے پیشی تھی ہونی ہے حاضری لگنی اہل ایمان دی اللہ نے صفت رسائی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون اے عقیدہ اہل ایمان دا جڑے لوگ غیب تے ایمان رکھ دین اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ کریں دن نمازاں قائم کریں دن تے قرآن پاک تے ایمان رکھ دن پچھلے کتابیں تے ایمان رکھ دن انہیں دی ایک صفت اے بھی ہے اللہ فرمین دے آخرت دے دین تے یقین رکھ دن جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا ایمان بالغیب بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دی نماز قائم کرنا بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا رزق خرچ کرنا بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا قرآن تے یقین رکھن بیکار ہے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے ہوں دا سب کا کتابیں تے ایمان رکھنا بیکار ہے یہ واسطے اللہ نے سارے صفتیں دے آخرت دا ذکر کی تے آخرت کو رب نے مقام تے بنیاد بنائے تے باقی سارے کو اللہ نے اتنی عمارت بنائے یعنی آخرت نہ ہوئے تول پہلے والے سارے عمال بیکار ہیں نبی کریم نے جتھا ارکان ایمان نسائن اتھا امام کائنات نے آخرت دا ایمان آخرت نسائے اور آخر دا مانا اے وے کہیں دے تو پہلے اجان چیزاں انگلے فائدہ دے سن جڑے ویلے اے آخری شے فائدہ دے سی آپ نے فرمائے ارکان ایمان چھین انتو من باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والقدر خیرہی وشرہی والباس بعد الموت اللہ دی ذات تے ایمان نمبر 2 اللہ دے رسول تے ایمان نمبر 3 اللہ دے فرشتے تے ایمان نمبر 4 اللہ دے کتابیں تے ایمان نمبر 5 اللہ دے فیصلے تے اللہ دی تقدیر تے ایمان نمبر 6 مرن تو بعد دوبارہ اٹھن تے ایمان والباس بعد الموت یہ عقیدہ بڑا اہم ہے بندے دا عقیدہ ہوئے جو مرن دے بعد کیا کرنا اٹھنے جندہ عقیدہ نہیں ہو کریں جرائم نہیں چھوڑ سکتا جندہ عقیدہ نہیں ہو کریں پکا سچا مسلمان نہیں بن سکتا بندے کو نماز دو کھیلن دے یہ آخرت دا عقیدہ شرابہ بندے کے چھڑویں دے یہ آخرت دا یقین بندے کو دھی بھین دے ہاتھ کھاون کے بچیں دے یہ آخرت دا عقیدہ بندے کو دنیا کائنات دے اندر شراب کنے بچیں دے تھے یہ آخرت دا عقیدہ بندے کو سچا پکا مسلمان بڑھیں دے یہ آخرت دا عقیدہ جندہ عقیدہ آخرت ہی نہیں جڑا مرن تو بعد اٹھن دے یقین ہی نہیں کریں دا اے کریں سچا تے سچا مسلمان نہیں ہو سکتا توجہ میری طرف یہ عقیدہ بڑھاؤ مرن دے بعد اٹھنے پیچھے سوچ سمجھ کے بندہ ہاتھ چین دے سوچ سمجھ کے بندہ زبان چولیں دے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیے کیا مطلب ہے پہلے سوچو پہلے تولو پھر بولو یہ ساریاں صفتہ انگلے پیدا تھی سن جڑے والے بندے دا عقیدہ ہو سی کہ مرن دے بعد اللہ دے سامنے حاضری ضروری ہے جڑا کہ اے جہان مٹھا اگلا کہیں ریٹھاؤ مسیح کیا کرنا اسی اندھے آمنے ہی کہیں وہ کو تاج دی محفل کے موقع ہی نہیں ملنا وہ کو لڈو کی نے وقت ہی نہیں ملنا وہ کو دنیا دی بے حیائی کی نے ٹائم ہی نہیں ملنا
لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو آخرت آمنی آمنی ہے کہ نہیں آمنی بولو یار دیکھو میرے ذرا مرن دے بعد اٹھنے یا نہیں اٹھنے کیا خیال ہے مرن دے بعد اٹھنے آخرت آمنی ہے قیامت آمنی ہے معاشر دا نہیں لگنا اللہ تعالی نے قرآن پاک وچ فرمائے جڑے مکے دے مشرکان دے اندر بد عقیدگی بڑی آئی ہے جڑے مشرکان مکے دے انہاں دے اندر اے بیماری بھی آئی کہ وہ آخرت دا انکار کرندے ہیں دیکھو میری طرف وہ قیامت دے دین دا انکار کرندے ہیں اللہ پاک کا کیویں کرندے ہیں میرے سامنے اللہ کریم دا قرآن ہے سورت دا نام سورہ یاسین ہے اللہ کریم فرمے دے حجاں سڑیاں ہویاں گلیاں ہویاں انہیں بوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے نبی پاک نے آویں دے مکے دے مشرک اعتراض کریں دے ٹھٹھا کریں دے مذاق کریں دے مخول کریں دے تے تبصرہ کریں دے آدھے جو ودے ہو قیامت آمنی ہے آدھے جو ودے ہو معاشر دا دین لگنے آدھے جو ودے ہو مرن دے بعد اٹھنے اگر اٹھنے تو این مردہ ہڈی کو کون زندہ کرے سی اگر قیامت دا دین لگنے ایک گلی سڑی ہوئی ہڈی کو کون گوشت چڑے سی میں یحیی العظام واہ رمیم اے سڑ گئی ہے گل گئی ہے ختم ہو گئی ہے ایک بلا کون زندہ کرے سی اللہ کریم نے جواب دے اندر ارشاد فرمائے اے میرا پیغمبر مقتدا مجتبہ مصطفیٰ اے ساری کائنات رہبر تے رہنما انہاں لوگاں کو جواب دے دے اگر پوسیدہ قسم دے حجاں چاہ کے تیرے سامنے آئے کھڑن جو انہاں کو کون زندہ کرے سی انہاں کو کیویں زندہ کرے سی جواب دے دے نحن نحیی الموتا اللہ کریم نے فرمائے اساں زندہ کرنے اے ساری صفت دوبارہ موتا کو زندہ کرنا اے ساری عادت دوبارہ مرنا جن کو اٹھاونا اے اللہ کریم نے اعلان فرمائے اساں زندہ کرنے اللہ ضرور زندہ کرے سی اللہ نے ضرور قیامت دا دین لاونے اللہ نے ضرور معاشر دا دین لاونے اللہ نے ضرور قیامت برپا کرنی ہے اللہ نے اپنی عدالت لاونی ہے جے اللہ نے اٹھاونا نہ ہویا جے اللہ دی عدالت نہ لگنی ہویا جے اللہ کریم دی قیامت دا دین آونا ہویا اللہ قرآن پاک جے این کدائی نہ فرماویا کتنا لکھیا کھڑے اللہ فرمے دے کان مقدارو 50,000 سنہ او 50,000 سال دا دین ہونے اگر قیامت دا دین آونا ہوگا اللہ این کدائی نہ فرماویا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی اگر آخرت عقیدہ نہ ہوگا اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدائی نہ آکھیا لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی و صاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی و من فی الارض جمیع اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ دوبارہ کھڑا نہ کرنا ہوگا اللہ ہی کدائی نہ آکھیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کدائی نہ آکھیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کریں نہ کیا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اگر قیامت دین نہ لگنا ہوگا اللہ ہی کریں نہ کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون اللہ کریم نے فرمائے اے عقیدہ بنا اے ایمان بنا اللہ کریم دی دنیا ختم تھی ون دے بعد اللہ نے معاشر دا دین لاونے تھے اللہ نے دوبارہ بندے کو پیدا کر کے میدان قیامت کھڑا دے کیا خیال ہے عقیدہ اٹھنے کے نہیں اٹھنے
کیڑے منہ نال شراباں پیندے ہو جے اٹھنے مرن دے بعد اللہ دے سامنے پیشی پونی ہے تے کیڑی سوچ تے تھی بہن دا حق کھندے ہو جے اللہ کریم دی دربار وچ حاضر تھیونے وے مرن دے بعد اٹھنے وے بل اذان نال سن کے کیڑی شے ہے جیڑی تو کو رب دی مسجد نہیں آونے دی اگر مرن دے بعد اٹھنے اللہ دے سامنے پیشی دیونی ہے بل کیڑی وجہ تو تساں دنیا کائنات دے اندر جھوٹیاں قسماں چاہ کے اپنے کاروبار چمکے دے ہو اے عقیدہ بناؤ آخرت دا کہ مرن دے بعد اٹھنا ضرور ہے یقین ہے جڑے بندے دا یہ عقیدہ ہے او بندہ کدیں مشرک نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں مجرم نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں ظالم نہیں ہو سکدا او بندہ کدیں اللہ کریم دا نافرمان تے باغی نہیں بن سکدا جڑے بندے دا یہ عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھنا ضرور ہے اٹھنے کے نہیں دیکھو میری طرف اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے کہ نامہ اعمال جڑے ویلے تقسیم کیتا ویسی دیکھو میری طرف میں تواڈی دعوت دی آمد تک انتظار ہے جو ہی تواڈی جسمانی غذا آوے سی نا میں ہوں والے روحانی غذا بند کر دے ٹھیک ہے نا میں دیتا بیٹھا دروازہ کھلیا کھڑے بندے سامنے کھڑن تھے تو پتہ ہے یہ چیز ہی ہو جی ہے جلے آئی خشبو ہر پاسے آوے یہ ڈھکن لاون دی دیر ہے تساں آپ ہی محسوس کرے سو بھی ہونا مولوی صاحب کو جان چھوڑنی چاہیے لیکن جے تک او غذا نہیں آونی او تک تے تو کو ایویں چوپتا نہیں کرواونی اچیا کو سبحان اللہ تساں دیکھنا میری طرف اٹھنے کے نہیں اٹھنا بولو مارکا کیا خیال ہے اللہ تعالی نے فرمایا نامہ اعمال قرآن سننا چاہتے ہو نامہ اعمال جڑے ویلے سجیا تے دتا ویسی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ سجیا تے نامہ اعمال قیامت دنی خوش ودا تھی دے کھلدا ودے ہسدا ودے تے سارے رشتہ داریں کو سکیں کو یقین کو دوست کو سارے کو آدھا ودے فیقولو آدھا کیا ودے مقرؤ کتابیا او میرے رشتہ داروں قیامت لڑی جمع تھی ونا لیو او دیکھو تو صحیح میرا نام ہے اعمال اقرؤ کتابیا میرا نام ہے اعمال تے پڑھو میرا نام ہے اعمال میں کو اللہ نے سجیا تے دیڑی تے اے سارے رشتہ دار رل کے سوال پہ کریں ننتے کو اللہ کریم نے سجی ہاتھ جو نام ہے اعمال لیتے دی وجہ کیا ہے اے جواب اندر کو جواب پیا دیں دے دی وجہ نسیدہ پہ جو اللہ نے سجیا تے نام اعمال لیتے میرے اندر کیڑی خوبی آئی کیڑی صفت آئی اے سارے رشتہ داریں کو جواب پیا دیں دے میں کو سجیا تے نام اعمال ملے ان دی وجہ ہے انی ظننت انی ملاقن حسابیا میرا عقیدہ حاج تک میں جیندہ رہ گیا ہوں اے میرا عقیدہ حاج میں اللہ کو ضرور ملنے میری ملاقات اللہ نال ضرور ہونی ہے میں حساب کتاب ضرور پاونے ہی واسطے میں اللہ تبارک و تعالی تے اللہ کریم دے ہوتے عقیدہ رکھ داں اللہ نے میں کوئی واسطے نام اعمال سجیت دے چلے دیتے او لوگوں مرن دے بعد اٹھنے اللہ کریم نے دوبارہ پیدا کرنے دوبارہ کھڑا کرنے امام کائنات نے فرمائے جنہیں بندہ ماں دے پیڑ دے باہر اندے انہیں زمین دے پیڑ جو باہر نکل کے اللہ دی عدالت کھڑا ہو سی امام کائنات نے فرمائے جسم تے لباس کا نہیں ہونا یہ بندہ بغیر ختنے دے اللہ کریم دی بارگاہ چ کھڑا ہویا ہے چودھری نواب سردار امیر غریب وڈا چھوٹا ہے اعلی ادنی عربی اجمی جیڑا بھی ہے اے اللہ دی عدالت دے اندر ضرور پیش تھیونے اے عقیدہ بناؤ اللہ کریم نے قیامت علی دوبارہ کھڑا کرنے اور اللہ دوبارہ کھڑا کرنے تے کر سکتے یا نہیں جیرے بندے دے دل وچ قیامت دا خوف ہے جیڑے بندے دے دماغ وچ ہے کہ مرنا ہے وقت تیاری کرنی ہے وقت اٹھنا ہے وقت اللہ دے سامنے پیشی دینی ہے او بندہ کریں اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزار سکدا
توجہ میری طرف اللہ کیویں دوبارہ کھڑا کرے سے بندہ مر ونجے حجاں جسم سارا گل سڑ ونجے یا اللہ کیویں دوبارہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ دنا سورۃ البقرہ ہے تریجا سپارہ ہے اللہ تعالی فرمائے دے میرے نبیوں دے وچوں ایک نبی میں ناشتہ پانی چا کے سواری تے سوار تھی کہ سفر پیا کرن آئی اللہ فرمائے دے وینجے گزر جیں ایک وستی دے وچوں گزرے جری وستی دی حالت تے کیفیت آئی جو وستی اجڑی پئی آئی وستی دیاں چھتاں ڈچھاں پیاں کھولے تے کھوکھلے بڑی پئی آئی وستی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها اے وستی ڈٹھی پئی ہے حضرت عزیر وستی دے وچوں پیا گزرتے نظراں پائے گئے نا اللہ فرمائے دے میرا نبی پائے گئے تب میرے سامنے سوال چا کریں دے تے حضرت عزیر دے سوال تے غور کر رب دا قرآن ہے تریجا سپارہ ہے سورۃ دنا سورۃ البقرہ ہے اللہ دا نبی عزیر آسمان وال نظرہ کر کے بیٹھا ہوئے تے اللہ کریم دے سامنے سوال بیٹھا کریں دے سوال دی نوعیت تے غور کر سوال دی حیات تے غور کر سوال دی کیفیت تے غور کر سوال کیا ہے انا حاضر اللہ بعد موتیا اے اللہ میں عزیر نبی دا سوال ہے ای اجڑی ہوئی وستی کو کیویں زندہ کرے سے اللہ تعالیٰ دے سامنے ای سوال نہیں سے کیتا ای وستی اجڑی ہوئی کو کون زندہ کرے سی اللہ تعالیٰ دے نبی نے اے سوال نہیں کیتا ای دا مطلب عزیر دا اے تا عقیدہ جو اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے اللہ دے علاوہ بھی کوئی نہیں کر سکتا اتھا اللہ دے سامنے آگ سکتا میں یو ہوئی کون زندہ کرے سی حرف من تے من اللہ تعالیٰ دے نبی نے ذکر نہیں کیتا حضرت عزیر آدھا کھڑے انا یو ہوئی حاضر اللہ بعد موتیا اے وستی کو دوبارہ زندہ تا تو کرے سے میں عزیر دا سوال ہے اے تے نسا کرے سے کیویں ایجا چھتا کیویں آباد کرے سے اے اجڑی ہوئی آبادی کو کیویں والا بات کرے سے انہیں رلیوں لوگیں کو کیویں دوبارہ زندہ کرے سے اللہ کریم نے فرمائے میرے نبی نے میرے سامنے سوال کیتے میں جواب دے وڑا کیا کیتے میں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے عزیر نبی کو موت دے دیتی کیا دیتی بولو سوال وستی کیویں آباد کرے سے جواب اس کیا مل گئی کیا مل گئی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ میرے دیکھیں ذرا موت مل گئی جہاں بھائی چاچا ہمیں ذرا جلیج اللہ کیا دیتی ہے موت وہ 100 سال میں آکھنے جہاں توجہ ہے اے نبی واسے اللہ سے موت دا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک کیتے یہ جلسے سنن دا فائدہ پتہ ہوندے نا معلومات ہوندی ہے دینی پروگرام میں خاص کر جمعے دے خطبے وچ بندہ اول وقت وچ ونجے علماء دے سارے بیانات سنے تے بندہ ادھا عالم بننے دے تے ول بندہ جڈاں ہی کوئی کام کرن بندے 1000 واری سوچیں دے ایویں دھنگ دے دھنگ بڑے ودے جمعے والی ٹی وی تے پورے 1:30 بجے لات رکھنی ہوندی ہے نا مسجد پہلے ویسوں دا ناک نہ کھا چھڑے جلسے ہی ایسا جلسے کروے ہیں لیکن انتظامیہ کے فون تے رابطہ ہوں دے دیگا کر لے خرید کر لے جلسے تاکہ اون ٹائم ویسوں تے والا لوگیں کوئی اکسوسا جلسے لے گیا پروگرام سنائے میں دین دا واز کیتا میں دے تاکہ ٹائم نہ لا کے قرآن حدیث دا واز سنو اور اپنے عقیدے دی اصلاح کرو اللہ تعالی نے حضرت عزیر کو کیا دیتی بولو سارے کیا دیتی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ موت دے دیتی اینا مطلب ہے نبییں تے بھی موت اندھی راندی ہے کہ نہیں اندھی موت اندھی ہے یا برکہ وٹا ویندرانا موت اندھی ہے یا اڈھر تھی ویندرانا موت اندھی ہے کیا اندھی ہے اتھا اللہ نے ہی نہیں فرمایا فَأَنَامَهُ اللَّهُ
عزیر کو اللہ نے نیندر دیتی ہے نہیں، نیندر دا ذکر نہیں، حالانکہ نیندر تے موت تقریباً مل جائیں چل جائیں چل جائیں. اللہم بسمک اموت و آحیا، سمدہ پیاؤں دے تیادہ پیاؤں دے میں مردہ پیاں. الحمدللہ اللذی آحیانا بعد ما اماتنا، اے اٹھدا پیاؤں دے نیندرو تیادہ پیاؤں دے مرن کے پیا اٹھدا. موت تا نیندر برابر دا معاملہ ہے. اللہ اتنا لفظ ذکر کر سکدا فَأَنَامَهُ اللَّهُ، اللہ کریم نے عزیر کو نیندر دے دیتی ہے نہیں. اللہ فرمائے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ کریم نے حضرت عزیر کو موت دے دیتی ہے. تے موت نیون دے بعد جڑے ویلے اللہ کریم نے اٹھائے سما باسا، اللہ نے اٹھائے. اللہ نے فرمائے کم لبستا عزیر ایڈا سا کتنا عرصہ اتھا رہ گئی، جڑی جگہ تے رہ گئی اتھا چوکا عرصہ لگ گئے. حضرت عزیر جواب نے لبستو یومن او بعد یوم، اے اللہ کریم میں عزیر دا گمانے میرا خیال ہے یا تا دین دا کچھ حصہ گزر گئے یا پورا دین گزر گئے. اللہ نے فرمایا فلبستا میات عام، عزیر کیو جیاں باتاں کرے نہیں، میں اللہ تے کو آدھا تو ہی 100 سال دار سا رہ گئے. کتی عزیر نبی کیا جواب دیتے؟ دین یا دین دا کچھ حصہ. تے رب کیا جواب دیتے؟ نبی بھی اپنے دعوے جو سچا ہے تے رب بھی بولو نبی اپنی جاگے سچا ہے تے اللہ سچے نہیں اکا نڈو ہیں. بولو دین رہ گیا یا دین دا کچھ حصہ رہ گیا. کتی عرصہ رہ گئے عزیر نبی؟ سارے بولو 100 سال دا عرصہ رہ گئے. رہوی زمین دے اتے گئے، تلے نہیں، زمین دے ویچ نہیں، زمین دے اندر نہیں، اتے رہ گئے. تے کتی سال رہ گئے؟ بولو اللہ دا نبی عزیر 100 سال دا عرصہ زمین دے اتے رہ گئے. 100 سال دے عرصے جڈی بھی اندر رہ گئے تے راتاں بھی انجا رہ گئے. 100 سال دے عرصے گرمی بھی اندر رہ گئی ہے تے سردی بھی اندر رہ گئی ہے. 100 سال دے عرصے دھوپ بھی اندر رہ گئی ہے تے چھاں بھی اندر رہ گئی ہے. 100 سال دے عرصے ہواواں بھی چل جا رہ گئے تے اندھاریاں بھی انجا رہ گئے. دنیا کائنات دے پرندے چہل پہل رہ گئے، ساری کائنات کا نظام چلتا رہ گئے. 100 سال عرصہ حضرت عزیر زمین دے اتے لیٹا ہوئے ہیں، لیکن چلتی تے گھلتی ہوا دا پتہ کوئی نہیں. عزیر نبی 100 سال دا عرصہ زمین دے اتے رہ گئے، لیکن ابھرن والے دین دا پتہ کوئی نہیں. نہ سورج دے طلوع دا پتہ ہے، نہ سورج دے غروب دا پتہ ہے، نہ دین دا پتہ ہے، نہ رات دا پتہ ہے. او لوگو جڑا نبی زمین دے اتے ستا ہوئے نی رات دا پتہ نہیں لگ سکیا، تے جڑا زمین دے اندر من سمے تے اندے اتے موت آونجے تے منا من مٹی اتے آونجے تے ہووے بھی عام بندہ نبی بھی نہ ہووے. او کی میں سمجھ سکدے؟ او کو کی میں پتہ ہے میری قبر تے چیڑی ہے یا چیڑا ہے؟ او کو کی میں پتہ ہے میری قبر تے ابا ہے یا اماں ہے؟ او کو کی میں پتہ ہے جو دنیا دا نظام کیڑا ہے؟ او کو کی میں پتہ ہے جو کیڑا اولاد ہے یا کیڑا بے اولاد ہے؟ جتنا مرضی تالے دے چھٹے مارو کو پتہ نہیں ہوندا، جتنا مرضی پانی دے چھڑکا کرو کو پتہ نہیں ہوندا، جتنا مرضی چھڑیاں دے پوترے ودے پورو کو پتہ کوئی نہیں ہوندا. عزیر نبی زمین دے اتے ستا ہوئے ہے، ایک گجڑ والے پتہ نہیں لگ سکیا. اللہ نے نبی کو پتہ نہیں لگا دیتا تے امتی کو کیویں پتہ لگ سکدے؟ ہر شے دا پتہ جانن والا اللہ ہے، ہر شے پردے دے پرلے پاسے سمجھن والا اللہ ہے، ہر شے غیب دی تے ہر بات دی باریک بینی کو جانن والا اللہ ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب دیاں باتاں، اگو پیچھو دیاں باتاں، مستقبل دیاں باتاں جانن والا ہے تا صرف اللہ کریم. بولو کون ہے؟ کتی عرصہ رہ گئے؟ سننا چاہتے ہو؟ کتی عرصہ رہ گئے؟ لوگ اکثر سمجھی ودے انہوں مولوی نکم میں سر کھالانن ہیں
اللہ دی قسم ہے مولوی دی کمے کو نہیں ہوندے یہ تے تواڈے سارے اپنے خیر دی گال ہے نا قرآن اگر سنن واسطے اللہ سب کو توفیق چاہے وے تے سودا مہنگا نہیں آ گئے کرو وقت کٹ گیدا کرو قرآن سن گیدا کرو موٹر سائیکل چلدی دی ٹیونے نہ کراؤ تے موٹر سائیکل چلن دے قابل نہیں رہندی گاڑی دی بھی اگر تساں ٹیونے نہ سنبھالو تے گاڑی بھی روڈ تے چلن دی قابل نہیں ہوندی تے جڑا بندہ اپنے ایمان دی ٹیوننگ نہ کرے تے قرآن دا وعد نہ سنے بندہ بھی چلن دے قابل نہیں رہتا ایمان دی تجدید کروائی کر ٹیوننگ کروائی کر گریز کروایا کر ایمان محفلاں جتھاں سنے قرآن حدیث دے پروگرام جتھاں سنے خیر بات کیا کر سارے کام کار کو دنیا دے کام تھوڑی مقدن جلے روح نکل سی وقت کہیں کرنے لگا گیا کر قرآن دے پروگرام سنے کر مالک نے شرکت کی تھی کر اپنی آخرت کھری کی تھی کر علماء دیاں زیارتہ کیچا کر تاکہ دے بدلے اللہ توڑے سارے کاروبار تے فصلیں تے گھریں رحمت نہ کرے توجہ ہے حضرت عزیر کو اللہ سے کتنا عرصہ سنا بولو 100 سال ہون دیکھی سوال ہے وستی کو کیمیں پیدا کرے سے کیمیں زندہ کرے سے انہیں کیمیں روح پیدا کرے سے ہون اگلی گال سن اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی جواب لے جی اللہ دے تُسا سننا چاہتے ہو جواب دے دے بیٹھے ہو میرے اللہ نے فرمایا پہلے ہی کر فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ اے جڑا اپنے کھانے پینے دا سامان تے ناشتہ چاہ کے آیا میں میرا عزیر پہلے اپنے ناشتے تے کھانے پینے دو نظر کر حضرت عزیر نے نظر کی تیئے تے لمیت سننا ناشتہ حضرت عزیر نبی دا تازہ لاتا ہوئے فریش لاتا ہوئے جی میں ہونے تازہ تیار تھیا ہوئے عرصہ کتے گزریا پہ سارے کیوں میں بولیں دے سارے بولو عرصہ کتے گزریا پہ تے ناشتہ کیمیں لاتے اللہ کیمیں تازہ لاتا ہوئے عمدہ لاتا ارڑے کی اتنا میں تک کوئی گال سمجھے ساں کرتا ہے سمجھی دا ناشتہ لاتا ہوئے تے فریش لاتا ہوئے دلیل پہ بن دیئے ارڑے کی علماء دی موجودگی ہے اے دلیل پہ بن دیئے جڑا بندہ مر ونye مرن دے بعد اگر اللہ چاہوے تک کہیں کوئی ایمیں ترو تازہ رکھ سکدے جی میں عزیر دا ناشتہ ترو تازہ سمجھ آئی نہیں آئی مرن دے بعد قبریں جسم بھی ترو تازہ رہ سکدے اللہ چاہوے تک جسم کو اللہ کریم گلن سڑن کے بچا سکدے جی میں عزیر نبی دے ناشتے کو گلن سڑن کے بچا چھوڑے سی اگلی گال سن اللہ فرمے دے وانظر الہ مارکا اے میرا پیغمبر در اپنی سواری دو دیکھ اپنے خچر دو دیکھ جے دے اتے چڑھ کے آیا میں حضرت عزیر اپنی سواری دو دے دن سواری تے خچر دا حال ہی میں بنیا پہ جی میں اجڑی ہوئی وستی دا حال بنیا پیا سواری تے وستی دا حال برابر تھیا کھڑے سگران در لی کھڑی ہے معاملہ ہی کو جیاں تھیا کھڑے جی میں وستی دی تصویر ہے انہیں خچر دی تصویر ہے اللہ نے فرمایا عزیر تیرے سوال دا جواب پیا دینا سواری سے غور کر ذرا دیکھتا صحیح کیفا ننشزوہا ثم نقصوہا لہما اللہ نے منٹا دے اندر سواری سے حجیاں بڑھائیں اللہ نے حجیاں لا کے گوشت چڑھائے جڑے ویلے حجیاں لگ گئے گوشت چڑھ گئے اللہ نے سواری بنا چھوڑی ہے تے سواری بن کے حضرت عزیر دے سامنے آ گئی ہے فلما تبین لہو جڑے ویلے سواری بن گئی ہے تے عزیر دے سوال دا جواب واضح ہو گئے حضرت عزیر آدھا کھڑے قال عالم ان اللہ علا کل شیء قدیر اللہ سیاں حضرت عزیر ادن من گیا میں جان گیا اللہ سیاں ان اللہ علا کل شین قدیر تو ہر شے کر سکتا ہے ایمیں جانا بولو اندے واسطے کوئی ہے مشکل اندے واسطے کوئی ہے مشکل رب قادر مطلق ہر شے تین
چڑیاں تو باز مرا سکدے ایویں یا کہنا او جڑے ویلے چاہے جو چاہے کر سکدے اودے اوتے کی اعتراض کرن دے او کہ دوبارہ کیویں پیدا کرے سی اللہ فرمیندے وا یفعل اللہ ما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اگلا مسئلہ رب نے سمجھائے حالانکہ جڑے ویلے کوئی چیز نمی بنی دیئے بڑا مسئلہ ہوندے نمی چیز بن گئی ہے نمی بنی ہوئی شاہ اگر وقت ٹھائے پوے انہیں بنیادیں تے دوبارہ بنا مسئلہ نہیں ہوندہ اللہ فرمائے دے میرے سامنے اعتراض ودے کریں دے ہو جو بندے کو دوبارہ کیویں کھڑا کرے سے پہلے ایتا دیکھو پہلے تورا نام و نشانی کہنا تورا تذکرہ کہنا تورا ذکر کہنا تورا وجود کہنا اللہ تعالی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا جڑے بلے تورا نام و نشانی کہنا املے تو کو اللہ کریم نے ایک گندے تے پلیت قطرے کی نے پیدا فرمائے جنہیں پہلی دفعہ رب تو کو پیدا کرتے قادر ہے انہیں دوبارہ قیامت لنے بھی اللہ کھڑا کرتے